اسلام کو بچانا ہے تو مرکز کو بچاؤ. اگر اسلام کو بچانا ہے تو مرکزیت سے عقیدوں کو صحیح کرو. امام چلے کہ مجھے لے چلو اس کے پاس. کہ مولا وہ آپ کو پہچان لے گا. امام نے کہا میں نقاب پہن لیتا ہوں, وہ میرے چہرے کو نہ دیکھے نہ پہچانے. امام چلے. امام نے کہا کرتا کیا ہے؟ کہ مولا اس کے پاس ایک عجیب کرامت ہے. کہ کون سی؟ کہ لوگ جو پوچھتے ہیں ایک جواب دیتا ہے. کسی نے کہا میرے ہاتھ میں کیا؟ بتا دیا. میری جیب میں کیا؟ بتا دیا. سب کچھ بتاتا ہے. امام نے کہا چلو دیکھتے ہیں یہ کرامت ملی تو کیسے ملی. امام چلے. راستے میں ایک درخت تھا, گھونسلہ تھا, پرندے کے 2 انڈے پڑے ہوئے تھے. امام نے ایک انڈا اٹھایا اپنے ہاتھ میں رکھا. آگے گئے. اب لوگ پوچھ رہے تھے قبلہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ. میری جیب میں کیا؟ یہ. کہ میرے گھر میں کیا؟ یہ. میرے دوست کی دکان میں کیا ہے؟ کہا یہ. سب کچھ بتا رہا ہے. ایک مرتبہ امام نے اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہا کہ اے شخص مجھے یہ بتا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. پہلے سوال ہوتا تھا اور یہ جواب دیتا تھا. جب امام نے پوچھا اس نے سوچنا شروع کر دیا. لوگ سمجھ گئے بھائی پہلے تو ہمیں فی الفور بتا رہا تھا, لیکن اب کیا ہوا کہ یہ تھوڑا سا سوچ رہا ہے, تو سب امام کی طرف متوجہ ہو گئے. تھوڑا سا سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک انڈا ہے. امام نے کہا یہ بتا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ قبلہ ہر 5 منٹ میں میرے اطراف میں جتنی چیزیں ہیں اس کا علم مجھے آ جاتا ہے. کہا کہ میں نے پہلے دیکھنا چاہا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, مجھے پتا نہیں چلا, میرا علم وہاں پہ ختم ہو گیا. پھر میں نے کہا کہ اب دیکھوں میرے اطراف میں کون سی چیزیں ہیں. 5 منٹ پہلے جو میرے اطراف میں تھا سب کا علم مجھے تھا. میں نے دوبارہ اس کو ریمائنڈ کیا, دیکھنا چاہا کیا ہے. ہر چیز اپنے جگہ پر تھی, لیکن ایک درخت پر ایک گھونسلہ تھا, اس میں 2 انڈے تھے, ایک کم تھا. اگر وہ انڈا زمین پہ گرتا مجھے پتا چل جاتا, اگر کوئی کھاتا کسی کے پیٹ میں ہوتا میں دیکھ لیتا, اگر پرندہ اٹھا کر جاتا مجھے پتا چل جاتا. لیکن انڈا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا, نہ کسی نے اٹھایا, نہ زمین پہ گرا, نہ کسی نے کھایا. میں نے اندازہ لگایا اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو انڈا ہو سکتا ہے. اتنا اس نے کہا. امام نے کہا مسلمان ہو جا. کہا بھائی عجیب باتیں کر رہے ہیں, کرامت میں دکھاؤں, آپ کو میرے دین پہ آنا چاہیے اور آپ مجھے کہتے ہیں مسلمان ہو جا. امام نے کہا اچھا یہ بتا تجھے یہ کرامت ملی تو کیسے ملی؟ کہا میرے مذہب کا ایک اصول ہے کہ جو نفس کہے اسے نہ کہو, جو دل کہے نفس کہے اسے نہ کہہ دو. میں نے پوری زندگی جو میرے نفس نے کہا میں نے اسے نہ کی, مجھے تب سے یہ کرامت مل گئی. امام نے کہا یہ بتا جب میں نے تجھے کہا تھا مسلمان ہو جا تیرے نفس نے کیا کہا تھا؟ جب میں نے تجھے کہا مسلمان ہو جا تیرے نفس نے کیا کہا؟ ایک مرتبہ متوجہ ہوا کہ نفس نے کہا خبردار مسلمان نہیں ہونا, کہ اپنے اصولوں کو کیوں توڑ رہا ہے؟ تیرا ہی اصول ہے, اپنے اصول پہ عمل کر. ایک مرتبہ کہتا آپ بات تو سچ کہہ رہے ہیں, جب بھی میں نے اس اصول پہ عمل کیا مجھے فائدہ ہوا, کبھی نقصان نہیں ہوا. کہ ابھی اسی اصول پہ عمل کرتا ہوں. کہ مجھے کلمہ پڑھائیے, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. امام نے کلمہ پڑھایا. اب اسے کہا تو قابل ہے, میں تجھے اپنا شاگرد بنانا چاہتا ہوں. امام اسے لے گئے, اپنا شاگرد بنایا, معرفت بھی دی, عقیدہ بھی دیا. عمل تو پہلے ہی اس میں تھا, امام نے عمل بھی اسے سکھلایا. اب کہتے ہیں چند دن گزرے, یہ واپس امام کے پاس آتا ہے. کہتے ہیں مولا عجیب کھلبلی مچی ہوئی ہے. کہ بھائی کیا ہوا ہے؟ کہ مولا پہلے جو کچھ پوچھتا تھا میرے ہاتھ میں کیا ہے پتا چل جاتا تھا, اب جو پوچھ رہا ہے مجھے پتا ہی نہیں چل رہا. اسلام کے آنے سے تو فائدہ ہونا تھا, لیکن جو طاقت تھی وہ بھی میری طاقت چلی گئی. امام نے کہا اس کا فلسفہ ہے. کہ مولا کون سا؟ کہ پہلے تو کافر تھا, لیکن ایک ایسے اصول پہ عمل کیا تھا جو اصول اسلامی اصول تھا. اسلام بھی یہی کہتا ہے, 40 حدیث امام خمینی بھی یہی کہتی ہے کہ اپنے نفس کو نہ کہو, پوری زندگی تو کامیاب رہو گے. کہ تم نے اسلامی اصول پہ عمل کیا, پوری زندگی محنت کی, نفس کو شکست دی, اب خدا تجھے اجر دینا چاہتا تھا. کیونکہ تو کافر تھا, مرنے کے بعد تو اجر ملنا نہیں تھا, تو جہنمی ہوتا, تو لہذا خدا نے کہا تجھے دنیا میں اجر دے دے. لیکن اب تو آیا ہے در اہل بیت پر, دنیا کا اجر محدود ہوتا ہے, 70 سال 60 سال یہ زندگی گزر جاتی ہے, لیکن آخرت کا اجر نامحدود ہوتا ہے. خدا تجھے نامحدود اجر دینا چاہتا ہے.
جو ہمیشہ تمہاری زندگی میں باقی رہے. آج ہمارے ساتھ مسئلے کیا ہیں؟ ہم زندگی کے مسائل میں جکڑ جاتے ہیں اور اکثر کہتے قبلہ نماز بھی ہم پڑھیں، روزہ بھی ہم رکھیں، عبادت بھی ہم کریں، علی علی بھی ہم کہیں، حسین حسین بھی ہم کہیں، پھر مصیبتیں ہمارے اوپر کیوں؟ امام فرماتے جب سے علی کی ولایت کو مانا ہے تو اب مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا. امام فرماتے جب بھی خدا اذا قرب عبدہ، جب بھی اپنے بندے کو اپنے قریب خدا لانا چاہتا ہے تو اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیتا ہے.